السلام علیکم جی، عظیم بٹ مخاطب ہوں آپ سے۔ اور چونکہ دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ آ چکا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کے اندر دسمبر وہ واحد مہینہ ہے جس نے بہت زخم دی ہیں پاکستان کو۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آج تقریباً 70 سالوں سے زیادہ اس ملک کو بنے ہو گئے ہیں، اور جس وجہ سے ہمیں وہ دکھ ملے ہیں اور وہ کٹ لگے ہیں، آج تک ہم نے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اور ہمیں شروع سے پڑھایا جاتا رہا ہے، بتایا جاتا رہا کہ سقوط ڈھاکہ، میرا تو خیال ہے کہ اب سقوط ڈھاکہ کو چھوڑ کے آزادی بنگلہ دیش کی بات کرنی چاہیے۔ اور سقوط کشمیر ہو چکا ہے اب تو، اس حکومت نے تو اس کو بھی نہیں بخشا۔ تو خیر، ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ حقیقت کیا تھی بنگلہ دیش کی علیحدگی کی۔ اور میں کوئی جو ہے وہ مکتی بانی کے ریفرنسز یہاں پہ پیش نہیں کروں گا۔ میرا مقصد یہ ہوگا کہ عوام تک صرف یہ پہنچے بات کہ ہمارے ہی اپنے مورخین کیا لکھ چکے ہیں اور کیا بتا کے گئے ہیں، جو کہ ہمیں مطالعہ پاکستان میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن تاریخ پاکستان کے اندر بہت سے سچ لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس چیزوں کو جو ہے وہ بیان کر گئے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کل چونکہ اب ہر شخص جو ہے وہ پولیٹکس کی طرف اور پولیٹیکل ویو جو ہے وہ اپنا رکھتا ہے، تو یہ مت سوچیں کہ حال پریزنٹ کے اندر اگر کوئی آپ کو سراہ رہا ہے تو آپ تاریخ کے صحیح دہانے پہ کھڑے ہیں۔ تاریخ ہمیشہ اسی کو لکھتی ہے جو ٹکرائے، جو، میں غلط اشارہ نہیں کرنا چاہتا، جو اٹھائے اس کو نہیں یاد رکھتی ہے، جو ٹکرائے اس کو یاد رکھتی ہے۔ تو بنگلہ دیش کی تاریخ بھی ایسی ہے۔ اس وقت جو اٹھانے والا ایک گروپ تھا، میں خوشامد پرست ٹولے کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اس کے لکھنے والے، لکھانے والے، بتانے والے بڑے تھے، جنہوں نے اس دور کے اندر خوب کمایا، خوب عزت شہرت نام نہاد کمائی۔ مگر تاریخ نے آج کتابیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں کسی بھی قوم کی بنانے کے لیے، کیونکہ جب بھی کوئی چیز کی علیحدگی یا کسی بھی المیے سے ہم گزرتے ہیں تو اس کے پیچھے وہ ایک خاص قسم کا انسیڈنٹ اچانک نہیں ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت لمبا طویل اثر جو ہے نا وہ سفر ہوتا ہے، جو کہ ہمیں ہماری مائنڈ کو برین واشنگ جس کو کہتے ہیں وہ کر کے جو ہے کیا جاتا ہے۔ بہرحال لمبی چوڑی باتوں سے ہم نکل کے تو آج کی میں باتیں جو ہے وہ پورا دسمبر ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ پچھلا چینل جو کہ تقریباً 8 سال پرانا تھا وہ اڑ چکا ہے، ڈسیبل کیا جا چکا ہے یوٹیوب کی جانب سے۔ کچھ ریزنز تھیں ان کی، میری بھی کچھ نیگلیجنسی تھی اس میں۔ بہرحال یہ نیا چینل ہے، اسی کے اوپر اب سے ویڈیوز ہوں گی۔ تو 2 کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو کو شارٹ ہی رکھوں گا، زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ باقاعدہ طور پہ سیشن وائز جو ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اچھا، 2 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلی تو ہے جناب، میں نے ہمیشہ اس کا ریفرنس دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ پاکستان کی ہسٹری کو جاننا چاہتا ہے نا، وہ اس کتاب کو ضرور پڑھے۔ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ صدیق سالک کوئی جو ہے وہ ان نون بندہ نہیں ہے، گورنمنٹ امپلائی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بنگلہ دیش میں ان کی پوسٹنگ تھی، اور انہوں نے کیا کیا لکھا ہے۔ پھر دوسری بات، یہ کتاب بہترین کتاب ہے، تھوڑی مشکل ہے، حالانکہ اردو میں بھی لکھی گئی ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی مشکل ہے۔ ایف آئی ایم اسیسینیٹڈ کا اردو ترجمہ ہے، اگر مجھے قتل کر دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی کتاب ہے، جو کہ انہوں نے جواب جمع کروایا تھا عدالت کے اندر، جو کہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا تھا ضیاء الحق گورنمنٹ کی جانب سے بھٹو صاحب کے خلاف۔ تو بھٹو صاحب نے جیل میں بیٹھ کے جو اس وائٹ پیپر کا جواب تیار کیا تھا، وہ ایک کتاب کی صورت میں یہاں پہ موجود ہے۔ اور بھٹو صاحب جانتے تھے کہ ان کو ویسے لکھنے کی اجازت نہیں دی، تو وہ صرف یہی جواب لکھ سکتے تھے۔ تو بہرحال اگر مجھے قتل کر دیا گیا، اس کا اوور ویو ہم بعد میں کریں گے۔ پہلے چونکہ دسمبر آ چکا ہے، تو وہ بھی دسمبر یعنی کہ سقوط ڈھاکہ کا آگے تسلسل ہی ہے، مگر پہلے ہم آتے ہیں میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کے اندر صدیق سالک صاحب کے لکھتے ہیں۔ میں جنرل تھوڑا اوور ویو آپ کو دوں گا، پورا تو نہیں ہو پائے گا، لیکن شروع کرتے ہیں آج سے۔ اچھا، اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ مجیب الرحمان جو تھے، شیخ مجیب الرحمان، وہ ایک کردار تھا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ وہ ایک کردار تھا، بڑا گھنونا کردار تھا۔ مگر احساس محرومی جو ہوتی ہے وہ کس قدر تھی، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، جس کے بعد فار ایگزامپل آپ ان ساری چیزوں سے جو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کو بلوچستان کے حالات کو کمپیئر کر دیں تو کافی حد تک آپ کو اس کے اندر جو ہے نا وہ ملے گا۔ اب فار ایگزامپل ہم یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں پنجاب کے اندر،
ہمیں یہاں پر آپ عام بندے سے پوچھیں گے نا کہ آپ بلوچستان اور بلوچوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جی وہ اس طرح کی تنظیمیں وہاں چل رہی ہیں، تو ہمارے یہاں کے لوگ گالیاں نکالیں گے، کیوں؟ ان کی برین واشنگ ویسی کی گئی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہوگا کہ وہاں سے، اور اب بھی بلکہ اب تو خیر بہت ایڈوانس ہو گیا سب کچھ، جو کالمز لکھتے ہیں لوگ جو بلوچستان کو کور کرتے ہیں، جو نیوٹرل ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی ان کی احساس محرومی کس طرح کی ہے، ہم ان کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں، نہ صرف یہ گورنمنٹ، میں تمام گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر کیا فیسلٹیز ہیں جو نہیں ان کو مل رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ حیات بلوچ کا کیس ریسنٹلی ہمارے سامنے ہے، بہرحال ہم اس سے نکل کے ابھی یہی حال ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ تو پہلے تو مجیب الرحمان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ تو صدیق سالک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بنگالی صحافی تھا، یعنی کہ آپ نے اس دہانے پہ اس کو پہنچا دیا مجیب کو، کہ اس نے کہا کہ ایوب خان نے مجھے مقبولیت کی ایسی معراج پر پہنچا دی ہے کہ اب کوئی شخص میری مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا، کوئی شخص مجھے نہ نہیں کہہ سکتا، حتیٰ کہ یحییٰ خان بھی میرے مطالبات کو رد نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایل ایف او تھا جو کہ لیگل فریم ورک تھا، ایک آپ کہہ لیں کہ قانونی ڈھانچہ تھا، اور اس کے وہ خلاف تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ جو 6 نکات ہیں اس کے، وہ اس کی ایل ایف او جو ہے وہ اس کے آتا ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، رکاوٹ سمجھتا تھا۔ اچھا، پھر یہ جو الفاظ تھے اس کے کہ مجھے کوئی نہ نہیں کر سکتا، اور یحییٰ خان گیا آیا تو میں یہ کر دوں گا، یہ اس صحافی نے جا کے جو ہے وہ یحییٰ خان کو سنا دیے۔ اب یحییٰ خان کے اس کے اوپر ریئیکٹ سنیں جی، اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا تو میں اس کو سیدھا کر دوں گا، یہ تو اصطلاح اس ڈپارٹمنٹ کی بڑی مشہور و معروف ہے، میں اس کو سیدھا کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ آئیں کہ صدیق سالک صاحب کہتے ہیں کہ میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی بنگلہ دیش میں، اور بنگلہ دیش میں جیسے ہی میں اترا تو اب آپ یہ سنیں، یہاں سے سننے والی چیز ہے کہ اٹیچی جو ہے وہ جیب میں رکھا، اور ایک جو وہاں پر پروٹوکول سے ان کو لینے کے لیے آئے تھے، سہمے ہوئے لڑکے کو یہ بھبک ناگوار گزری، مگر اپنے آقا یعنی کہ جو وہاں پر ہمارے پاکستان سے وہاں پر اپوائنٹ تھے جو صدیق سالک صاحب کو ریسیو کرنے آئے، انہوں نے وہاں پر جو کلی نما بندہ آپ کہہ لیں اس کو، اچھا بہرحال اس نے، صدیق سالک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے چند سکے دینے کی کوشش کی اس شخص کو جو بنگالی تھا، جس نے میرا اٹیچی اٹھا کے جیب میں رکھا، تو آگے سے وہاں پر اپوائنٹ جو کہ ہمارے بہترین قسم کے نمائندگان تھے جو کہ اس وقت صورتحال کو وہاں کنٹرول، انہوں نے کہا سر ان حرام زادوں کی عادت نہ بگاڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ان سے بلانے کا طریقہ تھا بنگالیوں کو۔ اچھا، اس کے بعد بیوی جو تھی صدیق سالک کی، ان سے جب پوچھا گیا، سالک نے کہا کہ بھئی آپ بتائیں کتنے ملازم رکھنے ہیں، کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کیجئے، میں نے 2 ملازم رکھے ہیں، اور ان دونوں کی تنخواہ ہمارے راول پنڈی والے واحد ملازم کی تنخواہ سے کم ہوگی۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ صدیق سالک کہتے ہیں کہ میں جب صبح کو نکلا جیپ میں تو میں نے وہاں کیا حالت دیکھی، راستے میں جو عورتیں نظر آئیں ان کے پاس ستر پوشی کے لیے چتروں کے سوا کچھ نہ تھا، ٹھیک ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا درختوں وغیرہ کے، وہ آپ سمجھ لیں، جو مرد دکھائی دیا وہ عموماً جو ہے وہ فاقہ زدہ تھا، ان کی سیاہ جلد میں مڑی ہوئی پسلیاں چلتی گاڑی سے بھی گنی جا سکتی تھیں، بچوں کی حالت مردوں سے بدتر تھی، ان کی ہڈیاں کمزور اور جسم نحیف تھے، کمزور ٹانگوں کے اوپر ابری ہوئی توندیں باہر کو امری ہوئی تھیں، بعض بچوں کی کمر کے گرد گندا سا دھاگا باندھا ہوا تھا جس سے ایک گھنٹی لٹک رہی تھی، یہ ان کا واحد کھلونا تھا۔ یہ حال تھا، ہم کوئی 80s کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ 18 سینچری میں یہ سب ہوتا تھا، یہ آپ کو 1971 کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اور صدیق سالک پاکستانی، اس پاکستان کا شخص تھا، یہیں پہ ہی فوت ہوا ہے، یہیں پہ ہی واپس آ کے رہا ہے، اور اسی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اور گورنمنٹ ملازم تھا، گورنمنٹ ملازم ہماری افواج کے ڈپارٹمنٹ کا۔ اچھا، بنگال کا عام غریب آدمی مغربی پاکستان کے انتہائی غریب آدمی سے بھی غریب تر تھا۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں، اور مین چیز میں ایک اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پیراگراف یہاں پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اب جو ملاقاتیں ہوئی ان کی سیاسی صدیق سالک صاحب کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا زور بیاں اس بات پر ٹوٹتا تھا کہ جناب مغربی پاکستان میں جتنی ترقی ہوئی مشرقی پاکستان کے پیسے سے ہوئی،
اس سلسلے میں وہ عوامی لیگ کی زیر سرپرستی چھپنے والے لٹریچر کا اکثر حوالہ دیتے تھے، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ پاکستان کی مجموعی آمدنی کا 60% حصہ مشرقی پاکستان سے حاصل ہوتا ہے۔ 60% پورا ملک مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش سے کماتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور مگر اس پر قومی آمدنی کا صرف 20% خرچ ہوتا تھا، 80% یہاں پہ خرچ ہوتا تھا۔ اچھا جی، اس کے برعکس مغربی پاکستان قومی آمدنی کا صرف 40% کماتا تھا، مگر کل آمدنی کا 75% کھا جاتا تھا، مگر مطلب یہاں کا اعداد و شمار کے علاوہ یہ حضرت بعض عملی دشواریوں کا بھی اکثر ذکر کرتے تھے اور روزمرہ زندگی سے ایسی مثالیں دیتے کہ سارا تجارتی نظام مذائقہ خیز نظر آتا۔ مثلا وہ کہتے کہ ایک جہاز جو مشرق وسطیٰ سے ربر وغیرہ لے کر چٹاگونگ روانہ ہوتا ہے، پہلے سیدھا کراچی جاتا ہے، پھر کراچی سے چٹاگونگ آتا ہے، جس سے کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ اس طرح فوج کے استعمال میں آنے والی چھل جالیاں، ٹھیک ہے، عموماً پٹسن سے بنتی ہیں۔ پٹسن کی فیکٹریاں یہاں ہیں یعنی کہ بنگلہ دیش میں ہیں، مگر پہلے یہ تیار شدہ مال رنگائی کے بہانے مغربی پاکستان یعنی کہ یہاں پر بھیجا جاتا ہے اور پھر واپس منگوا کر یہاں کے یونٹوں کو دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس وقت تک مشرقی پاکستان کے لیے مناسب ہی نہیں سمجھی جاتی جب تک اس پر مغربی پاکستان کی مقبولیت کی مہر ثبت نہ ہو جائے، خواہ یہ تجارتی مال ہو، سیاستدان ہو یا انتظامیہ یا افسر۔ مطلب کہ یہ حالات تھے، کوئی چیز جو وہاں کے لوگ بنا رہے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی تب وہ بنی ہوئی ملے گی جب تک وہ یہاں سے ہو کے نہیں چلی جاتی، یہاں پہ آئے گی، یہاں کی موڑ لگے گی۔ یہ امتیازی سلوک تھا۔ تو ابھی تو ہم صرف 18-19 صفحے میں نے کور کیے ہیں جو میں نے مارک کیے ہوئے تھے اس طرح سے، یعنی کہ تو بہرحال آگے بھی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اصل کریکٹرز کون ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سب کے پیچھے اصل حقائق کیا ہیں، کس نے تروایا ہے اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے۔ پھر آج کی صورتحال سے بھی آپ خود اس کا موازنہ کیجیے گا۔ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی۔